جو ایک فرقے کے دو عالموں کے بیچ میں ہوگا۔ بات کس پہ ہوگی؟ قرآن پہ، حدیثوں پہ، یہ اس پہ بات نہیں ہوگی۔ بات ہوگی احمد رضا علیہ رحمہ کو اصل میں ماننے والا کون ہے، ان کی تعلیم پہ چلنے والا کون ہے، بات اس پہ ہوگی۔ مجھے اس پر ایک حدیث یاد آتی ہے، ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2229، یعنی 2229 حدیث نمبر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، مجھے وہ ڈر ستاتا ہے کہ میری امت کو گمراہ کرنے والے میرے امت کے عالم ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہو کشمیر کی جو عوام ہے دونوں کو ماننے والے ہیں، لیکن آج دونوں کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ اس میں بھی دو فرقے ہیں، ایک داؤدی صاحب کا فرقہ اور ایک فرقہ حنی صاحب کا۔ اس پہ مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے، بخاری شریف کی حدیث نمبر 7084، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ فتنوں کا دور دیکھو گے، عالموں کے بیچ میں ایک دوسرے میں اختلاف دیکھو گے، تو آپ ان دونوں سے، ان فتنوں سے دور بھاگنا، ان عالموں سے دور جانا، یہاں تک کہ آپ کو اگر جنگل میں بھی پھاکہ کشی کرنی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آپ نے اس اندھے مقلد کا دیکھا ہوگا جو بار بار اعتراض کرنا ہو تو خالی بریلوی پر، اعتراض کرنا ہو تو خالی مسئلہ کہ اہل سنت بریلوی پر۔ آج چونکہ داؤدی صاحب اور حامد صاحب کے درمیان کچھ اختلافات چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے مطلب ان کے درمیان مطلب مناظرے کا بھی کچھ معاملہ ہوا ہے، تو اس پر یہ اعتراض کر رہا تھا کہ نہیں، یہ مناظرہ اعلیٰ حضرت کے لیے ہو رہا ہے، باقی یہ قرآن حدیث کے لیے نہیں ہو رہا ہے۔ اگر ہم نے قرآن حدیث کو دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، تو پھر یہ مناظرہ نہیں ہوتا۔ تو میں اس اندھے مقلد سے کہتا ہوں بھائی آپ کو اس بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہم آپ کو مسلمان نہیں مانتے ہیں نا، تو آپ کو اس بارے میں بات بھی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ جس کے مقلد ہو، جس کی تقلید کرتے ہو، اس کے تو کفری عقائد ہیں، صحابہ کا تان کرنا، صحابہ پر تان کرنا، صحابہ کو صحابہ کی گستاخی کرنا، اولیاء کی گستاخی کرنا، حضرت نوح علیہ السلام کو یہ کہنا کہ مطلب وہ ان نے اتنی سال تک مطلب دین کی دعوت دکھا لی، اس سے لوگ ایمان لائے، تو اتنا برا نتیجہ، تو یہ برا نتیجہ حضرت نوح علیہ السلام کی، یعنی کہ پیغمبر کی کوشش و محنت کو اس مطلب ناکامی کہنا، یہ تو بڑی گستاخی، اس سے بڑی گستاخی کیا ہو سکتی ہے؟ شفاعت کا انکار کرنا۔ تو ہم تو آپ کے مرزا کو بھی گمراہ ہی مانتے ہو، آپ تو اس سے بڑے گمراہ ہو، تو جو گمراہ کی تقلید کرے نا وہ خود بھی گمراہ ہے۔ آپ کو اس بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ اب رہا مسئلہ یہاں پر کہ اعلیٰ حضرت کے درمیان، مطلب اعلیٰ حضرت پر یہ بات کیوں ہو رہی ہے داؤدی صاحب اور حامد صاحب کے درمیان؟ تو اصل میں یہ بات اعلیٰ حضرت پر نہیں ہو رہی، بلکہ قرآن اور حدیث پر یہ بات ہو رہی ہے۔ یعنی کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جن پر مطلب یہ کفر کے فتویٰ لگائے ہیں، قرآن حدیث کی روشنی میں لگائے ہیں، کیونکہ جب گمراہ فرقے بھی سامنے آئے، کچھ نے حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی، کچھ اولیاء کی شان میں، کچھ صحابہ کی شان میں، کچھ اللہ کو جھوٹا کہنے لگے، تو اعلیٰ حضرت نے پھر قلم چلایا قرآن و حدیث کی روشنی میں، ان کو کچھ کو تو گمراہ کہا، کچھ کو مشرک کہا اور کچھ کو کافر کہا، لیکن اپنی بنیاد پر، ذاتی بنیاد پر اعلیٰ حضرت نے نہیں کہا ہے۔ اور اس نے یہ بھی ان میں فتویٰ لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے دیا ہے کہ فتویٰ یہ بھی کہ جو شخص ان کو گمراہ نہ مانے اور ان کے مجلس میں جائے تو اس کو بھی گمراہ قرار دیا ہے، اور ان کی مجلس میں جانا اعلیٰ حضرت نے مطلب یہ منع کیا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں، کیونکہ ان کی مجلس میں نہ جائے، کیونکہ ایمان کا خطرہ ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ وجہ ہوئی جس پر حامد صاحب کبھی پتہ نہیں کس وجہ سے گئے تھے، شیعوں کی کچھ مجلس میں گئے تھے، جس وجہ سے داؤدی صاحب اور حامد صاحب کے درمیان تھوڑا سا مطلب اختلاف ہو گیا کہ اگر آپ داؤدی صاحب نے حامد صاحب سے کہا کہ اگر آپ ان کو مانتے ہو، مطلب کیا کہتے ہیں اسے، اعلیٰ حضرت کو پورے فتویٰ مانتے ہو، تو پھر آپ کو ان کی مجلس میں نہیں جائیں، تو اسی پر بات ہونے والی ہے۔ تو یہ بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے، ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے جس کو زیادہ اچھالا بھی گیا۔ تو ہم کہتے ہیں آپ کو اس چیز پر بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہم آپ کو تو مسلمان مانتے نہیں ہیں نا، تو آپ کو اس پر بات نہیں کرنی چاہیے۔ حامد صاحب بات کرے گا، داؤدی صاحب بات کرے گا، دونوں کو مسلمان مانتے ہیں، دونوں ان عقائد پر ہیں جن پر اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، یا جن پر اہل سنت ہیں، جن پر نبی علیہ السلام، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جو سب ان عقائد پر جو تھے، تو ان کو ہم مطلب مانتے ہیں، اور حامد صاحب بھی مانتے ہیں۔ تو ہم اگر ایک دوسرے سے کچھ مسائلوں میں بات کریں گے بھی، داؤدی صاحب یا حامد صاحب مطلب کچھ اختلاف کی وجہ سے اختلاف دور ہو جائیں گے انشاءاللہ، تو اگر یہ بات کریں گے تو دونوں تو مسلمان ہی ہیں نا، لیکن آپ کو مسلمان ہی نہیں مانتے تو آپ بات کس چیز پر کریں؟ خالی قرآن و حدیث کو مانتے ہو۔ قرآن حدیث کو تو شیعہ بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، اور اسی طرح جو نیچری ہے وہ بھی مانتے، باطنیہ اور اسماعیلیہ بھی مانتے ہیں، جاوید گامدی کے ماننے والے، اسی طرح خوارج، منافقین، یہ سب تو قرآن حدیث کو ہی مانتے تھے نا، آپ کی طرح کے تھے، تو قرآن حدیث کو مانو، قرآن حدیث کو مانو۔ تو پھر ہمیں بتائیے، تو یہ بھی تو قرآن حدیث کو مانے، تو کچھ پر قادیانی وغیرہ ان پر کیوں کفر کے فتویٰ لگائے گئے؟ پھر تو سب کو آپ کو مسلمان ہی ماننا پڑے گا نا۔ تو دوسری ویڈیو میں آپ نے یہ کہا تھا کہ بس قرآن حدیث کو پکڑو، اللہ کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ ان چیزوں میں نہ بٹو، فرقوں میں نہ بٹو، اللہ کی رسی کو مضبوط سے پکڑو، فرقوں میں نہ بٹو۔ تو فرقوں میں بٹنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے کبھی تفسیر پڑھی ہے ان چیزوں کی؟ ان آیتوں کی کبھی تفسیر آپ نے پڑھی ہے؟
آپ تفسیر پڑھ لیتے تو آپ کو سمجھ جاتا ہے فرقوں میں کیا بٹنے کا مطلب کیا ہے. جو عقائد کے معاملے میں فرقے الگ الگ ہو جائے, نیچر یہ الگ ہو, جن کے عقائد الگ ہے. اسی طرح جو آپ کہتے ہو نہیں ایک رسی کو پکڑنا چاہیے, دیوبندی ہو شیعہ ہو, ہر ایک کو ایک ہی رسی کو پکڑنا چاہیے. تو ہمیں کہہ دیجئے اگر اللہ کی رسی یہ ہے کہ اللہ پر جھوٹا الزام لگایا جائے کہ جو جھوٹ بول سکتا ہے, اگر اللہ کی رسی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علمی غیب کو جانوروں اور پاگلوں کی طرف تشبیہ دی جائے, اگر اللہ کی رسی یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط سے گر گئے تو ہمارے فلاں کے اکابروں نے اس کو پکڑ لیا تھا, تو اگر اللہ کی رسی یہ ہے تو پھر تو یہ رسی آپ ہی کو مبارک ہو. تو ہم ایسی رسی کو نہیں پکڑتے جس میں اللہ کی گستاخی ہو, صحابہ کی گستاخی ہو, کیونکہ آپ کا امام تو خود گستاخیوں کا مرتکب ہو گیا ہے. آپ تو خود صحابہ کی گستاخ ہو, آپ کو خود نبی کے گستاخ ہو, آپ کے امام نے تو خود شفاعت نبی کا انکار کیا ہے. وہ تو قرآن اور حدیث کو مطلب سائنس کے اعتبار سے دیکھتا ہے. بس سائنس جو کہے گا قرآن حدیث میں ملے گا تو مانیں گے, قرآن حدیث کو نہیں ملے گا تو نہیں مانیں گے. یہ آپ کے مرزا منگول کا عقیدہ ہے, اور وہ کہتا ہے خالی جو سائنس میں ملے گا وہی قرآن کو مانیں گے. تو سائنس تو پھر یہ بھی کہتا ہے نا کہ انسان پہلے بندر تھے, پھر مرزا منگول کو ماننا چاہیے کہ میں بندر تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ مانتا بھی, کیونکہ اس کا ایک ویڈیو ہے کہ وہ کہتا ہے میری مثال اس بندر کی طرح ہے جس کے ہاتھ میں مانچس ہے, اس نے سارے بندروں کو بانٹ دی, انہوں نے سارے شہر میں آگ لگا دی. میں نے بھی ایسا ہی کیا, میرے پاس بھی مانچس ہے, میں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بندروں کو بانٹ دیا, یعنی کہ اندھے مقلد ان کو بانٹ دیا, انہوں نے سارے دنیا میں آگ لگا دی. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ اتنا تو ماننا پڑے گا. تو مرزا پوری طرح سائنس کو مانتا ہے, تو سائنس تو پھر اس چیز کو بھی نہیں مانتا ہے نا, کیا کہتے ہیں چاند کے 2 ٹکڑے ہونا, وہ تو اس کو بھی نہیں مانتا ہے نا, جبکہ قرآن حدیث سے پورا یہ ثابت ہے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے. شفاعت نبی کا انکار, تو ہم آپ کے مرزا منگول اور آپ کو نہیں مانتے. آپ کو بات بھی نہیں کرنی چاہیے داؤدی صاحب اور حامد صاحب کے درمیان کیا مسئلہ چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے. داؤدی صاحب جانے اور حامد صاحب جانے, تو ان کو انشاءاللہ جلدی یہ اختلاف بھی دور ہو جائے گا, لیکن آپ کو اس چیز کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے. اور دوسرا کہہ رہا تھا بس قرآن حدیث کو مانو, مسئلے ہیں تو قرآن حدیث سے پوچھو. یہ ائمہ وغیرہ اعلیٰ حضرت, تو اعلیٰ حضرت نے ہمیں اہل سنت کی پہچان کرا دی ہے. اعلیٰ حضرت نے اہل سنت کی پہچان کرا دی اور کہا ہے گمراہ کون ہے اور صحیح کون ہے, غلط کون ہے. اگر آپ سچ مجھ میں مطلب یہ کہتے ہو نا کہ نہیں قرآن حدیث کو ہی ماننا چاہیے, تو میں آپ کے لیے ایک چھوٹا سا کام دے رہا ہوں آپ کو. سورہ تکاثر سے آپ مجھے یہ چیزیں نکال کے دیے جن میں سے خاص ہے, عام ہے, امر ہے, نہیں ہے, مشترک ہے, ظاہر ہے, خفی ہے, نص ہے, مفسر محکم ہے, اور مشکل ہے, مجمل ہے, متشابہ, حقیقت ہے, مجاز, صریح ہے, عبارت نص, دلالت نص, اشارت نص, اقتضاء نص. تو یہ مجھے ان سے نکال کے دیجیے نا آپ, قرآن حدیث سے نکال کے دیجیے, یا یہ سورہ تکاثر سے, تو ہم بھی دیکھیں گے کہ آپ خود تقلید مگر آپ خود مسائل نکال سکتے ہو قرآن حدیث سے. اندھے مقلد اس چیز کا خیال رکھا کرے, آپ زیادہ داؤدی صاحب اور حامد صاحب پر بھونکتے ہو نا, پہلے اپنے عقائد کا جائزہ لیا کرے کہ تیرے عقائد کیسے ہیں. تو خود مسلمان نہیں ہے تو ہم خود آپ کو مسلمان نہیں مانتے. قرآن حدیث کو مانو, قرآن حدیث کو مانو, باقی کو چھوڑو, بس قرآن حدیث کو مانو. تو آپ کو ماننا ہے تو مانو نا, ہمیں جس کا حکم دیا ہے نا قرآن حدیث کو ماننے کا, قرآن حدیث نے جس چیز کا حکم دیا ہے نا ہمیں کہ ان کو مانو, ان کو مانو, ہم ان کو مانتے ہیں. ہمیں قرآن حدیث نے یہ عقیدہ نہیں دیا ہے کہ کوئی اللہ کو جھوٹا کہے, کوئی گمراہ ہے, کوئی باطل ہے, کوئی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علمی غیب کو پاگلوں کی طرح تشبیہ دے, اور کوئی یہ کہے وہ مٹی میں مٹی ہو گئی. تو یہ عقیدے کے معاملے ہیں صاحب, یہ عقیدے کے معاملے ہیں, یہ گستاخیاں ہیں. تو قرآن ہمیں کہتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, حق اور باطل کو آپس میں مت ملاؤ. تو ہم یہی کرتے, اعلیٰ حضرت نے یہی کیا, ہمیں اس نے پہچان دی. بس اب تھوڑا سا اختلاف ہے داؤدی صاحب اور حامد صاحب کے درمیان, انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائے گا. تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی کھلم کھلا رسوائی ہو جائے گی. آخر میں آپ نے جو یہ حدیث بیان کیا کہ جس میں آپ نے یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب یہ دور پاؤ تو اس وقت نکل جاؤ, ان علماء کا اختلاف دیکھو, لڑائی دیکھو. تو پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں کہاں علماء کا لفظ آیا ہے جو آپ نے دیکھا ہے, دکھایا نا ہمیں, تو علماء کا لفظ کہاں ہے یہاں پر. دوسرا آپ نے یہ آدھی حدیثی بیان کیونکہ اس سے پہلے کیا ہے حدیث میں, حضور علیہ السلام جب اس کے بارے میں کہا گیا کہ یا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, تو ہم اس وقت کیا کریں گے جب یہ مطلب اختلافات اٹھیں گے. تو حضور نے فرمایا آپ اس جماعت کے ساتھ رہنا, اس جماعت کے ساتھ جن کا امام ہو, اس جماعت کے امام کے ساتھ رہنا, جس کا ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں, جو امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتے ہیں. آدھا حدیث کیوں بھائی, اتنی خیانت کیوں کی آپ نے حدیث میں؟ آپ کو پتہ نہیں حدیث میں خیانت کرنا گمراہی ہے. اپنا دکان چلانے کے لیے آپ نے آدھی حدیث بیان کی. تو یہ دیکھو میں نے اوپر آدھی حدیث دے دی ہے, پوری حدیث. تو جنہوں نے بھی یہ ویڈیو دیکھا ہوگا وہ جو حدیث کا نمبر ہے وہ پورا یہ دیکھ لیں, اس حدیث میں لکھا کیا ہے. اس نے آدھی حدیث بیان کر, اس سے پہلے بھی ایک حدیث جو آپ نے بیان کی کہ لکھا ہے یہاں پر کہ علماء کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ میری قوم کو مطلب فتنے میں وغیرہ میں ڈالیں گے. تو کن علماء کے بارے میں کہا گیا ہے یہ تو بتا دیجیے نا, یہ تو آپ نے بتایا نہیں, یہ کن علماء کے بارے میں کہا گیا ہے. اندھے مقلد ہی ہوتا ہے نتیجہ,
جب آپ کو اپنے لیے کوئی بات نہیں ملے گی نا داؤدی صاحب، یہ ہمیشہ میں نے پہلے ویڈیو میں بھی کہا ہے کہ جو بھی مطلب ہمارے اوپر اعتراض کرتا ہے، داؤدی صاحب یا حامد صاحب ہو، اعلیٰ حضرت پر اعتراض کرتے کرتے اپنا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ آدھی حدیث آپ نے حدیث میں خیانت کی ہے، اب خود ہی سوچو آپ حدیث میں خیانت کرنا کیا ہوتا ہے۔ نہ علماء کا لفظ آیا ہے، اس سے پہلے جو حدیث میں کہا گیا ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ رہنا، جس کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اور اس کے امام کے ساتھ رہنا جس کو ہم امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ آدھی حدیث بیان کیوں کی؟ جس بھائی نے بھی ویڈیو دیکھا ہوگا نا اس کا، تو وہ اس حدیث کو پورا پڑھے، پھر سمجھ آئے گا کہ خیانت کون کر رہا ہے قرآن حدیث میں۔ اس اندھے مقلد کو بتا دیجیے۔ اور دوسرا اس نے کہا فرقہ، آپ کو پتہ ہے فرقہ مسلک مذہب کسے کہتے ہیں؟ فرقہ کسے کہتے ہیں؟ جو عقائد کے معاملے میں الگ الگ جائے اس کو فرقہ کہتے ہیں۔ فروعی معاملات میں، فروعی مسائل میں الگ الگ جائے، جیسے امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اگر یہ الگ جائیں گے تو اس کو ہم یہ نہیں کہتے ہیں، فرقہ نہیں کہتے ہیں۔ اندھے مقلد پہلے اپنی خیر کریں، پہلے اپنے لیے سوچیں، پہلے کچھ حاصل کریں۔ آدھی حدیث بیان کرنے سے آپ کی دکان نہیں چلنے والی۔ امید کرتا ہوں کہ آئندہ ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں گے اور زیادہ سوشل میڈیا پر آنے سے آپ گریز کریں گے، ورنہ دن بہ دن میں آپ کی رسوائی پوری سامنے لاؤں گا، بہت اچھی طرح آپ کی رسوائی کروں گا، اور آپریشن بھی آپ کے بہت خطرناک طریقے سے کروں گا۔ دوسرا، آپ نے یہ حدیث نہیں سنی ہے جو مشکات شریف میں ہے، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص آئے کہ آپ ایک ہی امام کو مانتے ہوں گے، اس کی تقلید ہوگی، اس پر متفق ہوں گے، جس طرح ہم بریلوی حضرات اہل سنت والجماعت امام اعظم کی تقلید پر متفق ہیں، تو وہ اگر آئے آپ کی لاٹھی توڑنے کی کوشش کرے گا اور آپ کو مطلب تفرقہ آپ میں ڈالے گا، جس طرح آپ کے امام نے تمام امام شافعی، مالکی، حنبلی یا امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے درمیان تفرقہ ڈالا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے نا اس پر، جو آپ کی لاٹھی توڑنے کی کوشش کرے اور آپ میں تفرقہ ڈالے تو اس کو قتل کر دو، جس طرح آپ کا مرزا اور آپ کر رہے ہو۔ تو پھر اس حدیث پر عمل کرنا ہے نا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا، تو اللہ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں وہ آپ اور آپ کے منگول کو، مرزا منگول کو ہدایت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔